سامنے رکھیں گے، کیونکہ فارمرز کے ساتھ ہونے والے مسائل کی بنیاد پر ان سے جڑے جو لوگ ہیں وہ کس طرح دیوالیہ ہو رہے ہیں. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح فارمر دیوالیہ ہو رہا ہے، پاکستان کے لائف اسٹاک سیکٹر کو کیسے تباہ کیا جا رہا ہے، اور کس طرح پاکستان کے فارمر سے جڑے جو کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کا فارمر، اسے کس طرح ہمارے پالیسی میکر تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں. تو میں ڈاکٹر ارشد ظفر سے بھی درخواست کروں گا اپنا تعارف کرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر ارشد ظفر ہے اور میں پاکستان کیٹل فیڈ ایسوسیشن کی نمائندگی کرتا ہوں. بیسیکلی آج جیسے شاکر بھائی نے کہا کہ ہم لوگ مجبور ہو کر آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنے جا رہے ہیں. ہمارا مقدمہ بے زبانوں کے لیے، ان جانوروں کے لیے جس کی زبان کوئی سمجھتا نہیں. بیسیکلی جس طرح حکومت وقت اس وقت ڈیری انڈسٹری کا جو بیڑا گرک کر رہی ہے، وہ جن مسائل کی وجہ سے کر رہی ہے، وہ سارے مسائل آج آپ سب دوستوں کے سامنے رکھیں گے. چونکہ میں فیڈ انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور چونکہ ڈیری فیڈ انڈسٹری پر ہی ڈیری فارمر منحصر کر رہا ہے، کیونکہ فارمر نے فیڈ کھلانی ہے، اس کو سستی اور معیاری فیڈ ملے گی تو تبھی وہ سروائیو کر سکے گا. اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب دوست آئے یہاں پہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا مقدمہ بڑے اچھے انداز سے کریں گے. بیسیکلی آج کا جو متن پریس کانفرنس کا کہ ڈیری انڈسٹری کیوں متاثر ہو رہی ہے، جب تک آپ ملکی ضروریات کو پورا کیے بغیر زرعی اجناس کی برآمدگی شروع کر دیں گے تو آپ کے ملک کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، تو آپ کی قیمتیں اوپر جائیں گی. تو جب اجناس کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو ڈیری فارمر کا آلریڈی متاثر ہوگا. اس حوالے سے اس وقت آپ کو چھوٹی سی اگر ایک ایگزامپل دوں، ویٹ بران جسے چوکر کہتے ہیں، یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے. بائی پروڈکٹ کا دنیا کے اندر اصول ہے کہ آپ بائی پروڈکٹ کی قیمت جو اس کی ایکچوئل سیڈ کی قیمت کے نصف سے اوپر نہیں بڑھا سکتے. لیکن پاکستان میں ایک ایسی اندھی نگری چل رہی ہے کہ اس وقت گندم کا جو سرکاری ریٹ تھا وہ 1365 روپے ہے، اور جو ویٹ بران چوکر جس کو بولتے ہیں اس کا ریٹ اس وقت تقریباً 1600 سے بھی کراس کر چکا ہے. تو ایسے حال میں ڈیری فیڈ انڈسٹری کیا کرے، وہ کیسی پالیسی اپنائے کہ وہ فارمر کو ایک سستی اور معیاری فیڈ دے سکے. یہ چیز ناممکن ہے، جس کے سارے اثرات اس وقت پاکستان کے ڈیری فارمرز کے اوپر پڑ رہے ہیں. مزید صافی حضرات، جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے 70% لوگوں کا ذریعہ معاش فارمنگ ہی ہے. اگر آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی، حکومت نے پر وقت اس طرف توجہ کوئی نہیں دی، تو یہ 70% لوگ جب متاثر ہوں گے تو آپ کی اکانومی ڈسٹرب ہوگی. ایسے میں ملک کی اکانومی بھی ڈسٹرب ہوگی، لوگوں کو دودھ کی قلت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کو گوشت کی قلت کا بھی اضافہ ہوگا. یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے اور موجودہ ملکی ضروریات کو پوری کیے بغیر اجناس کی ایکسپورٹ اور پھر اس کی بنیاد پر ان کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور کسانوں کے مسائل اور حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے تمام صحافی حضرات کو ہم نے آج مدعو کیا ہے. جناب، آج ہم مجبور ہو کے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس پلیٹ فارم کی بدولت ہم اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. موجودہ وقت میں جہاں گندم کا سرکاری ریٹ 1364 روپے قیمت ہے اور اس سے حاصل ہونے والا چوکر جو کہ بائی پروڈکٹ ہے، اس کا موجودہ ریٹ 1600 روپے فی من ہے. دنیا میں کسی بھی بائی پروڈکٹ ریٹ اس کی فصل کا نصف قیمت سے زائد نہیں کر سکتے، پر پاکستان میں کسی سطح پر شنوائی نہیں ہے تو اس کی بنیاد بھی اس کا ریٹ 1600 روپے رکھا گیا. مزید یہ کہ چاول کے بائی پروڈکٹس رائس پالش بھوسا اور ملکی ضروریات پوری کیے بغیر یہ بے تحاشا ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے فیڈ اور دودھ کی کاسٹ آف پروڈکشن میں بہت اضافہ ہوا ہے اور دودھ کی پرائس کی وجہ سے ڈیری فارمرز فیڈ کی قیمت ادا نہیں کر پا رہے. اور ہم مجبور ہوں گے، یہ ان کی جانب سے ہے کہ ہم مجبور ہوں گے کہ فیڈ کی سپلائی بند کر دیں اور اپنی فیڈ ملوں کو تالا لگا دیں، کیونکہ فارمرز کے ساتھ فیڈ انڈسٹری بھی تباہ ہونے جا رہی ہے. جس طرح پاکستان پولٹری کا حال ہوا کہ جی بڑا تو سروائیو کر رہا ہے، چھوٹے فارمرز کا سب تباہ ہوئے، چھوٹے فیڈ مل والے سب تباہ ہوئے. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سب کو برابری کی بنیاد پہ لے کے چلیں اور گورنمنٹ اس پہ
2 سال پہلے کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق فالو کیا جائے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ فارمرز اور اس سے منسلک تمام انڈسٹری کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ بہت ضروری ہے کہ جس طرح ان پٹ آزاد ہے اسی طرح آؤٹ پٹ کو بھی آزاد ہونا چاہیے، اور یعنی کہ پورے کے پورے نظام کو طلب اور رسد کی بنیاد پہ لے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک نیچرل فنامنا ہے کہ جی جب ان پٹ آزاد ہوگا تو آؤٹ پٹ بھی آزاد ہونا چاہیے۔ اگر دودھ کی قیمتوں کو آپ کنٹرول کریں گے تو فارمر تباہ ہوگا، اور فارمر آپ یقین جانے جیسے کراچی اور جہاں کمرشل ڈیری فارمنگ کرنے والے ڈیری فارمرز ہیں وہاں پہ ہمارے محکمہ لائف اسٹاک کی کہیں توجہ نہیں ہے، اور اندرون سندھ یا پنجاب کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پہ محکمہ لائف اسٹاک پہنچتا ہی نہیں، اور یہ تو کمرشل ڈیری فارمنگ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جی ہمیں کس طرح سروائیو کرنا ہے۔ پرائز کیپنگ کی بنیاد پہ ہم جانور کے کٹے کو فارمر سلاٹر کراتے ہیں، صرف کراچی میں 15 لاکھ مادہ جانوروں کا ذبح ہوتا ہے، سلاٹر ہوتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، ایک نسل کشی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس ایشو کو اٹھائیں، ہم اونچے پیمانے پہ فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ نسل کشی کو روکا جا سکے، فارم اور جانور کو جینیٹکلی امپروو کیا جا سکے۔ اب پرائز کیپنگ کی بنیاد پہ یہ زور زبردستی دودھ کی قیمتیں جب ہمیں کہیں گے کہ ہم 80 روپے لیٹر کریں، لاہور کا نوٹیفیکیشن 2 سال پہلے کا 3 سال پہلے کا 80 روپے لیٹر پر ہم یہاں 100 روپے لیٹر ان کو دے رہے ہیں، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے۔ موجودہ کاسٹ آف پروڈکشن اس وقت دودھ کی 150 روپیہ فی لیٹر ہے، اور دودھ کی 150 روپیہ فی لیٹر جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کے مطابق حکومت پنجاب تمام شہروں میں نوٹیفیکیشن جاری کرے، اور دیگر جو پاکستان کے صوبے ہیں وہ بھی اس پر نظر ثانی کریں، اور فارمرز کو سپورٹ کرنے کے لیے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کریں، بہتر یہ ہوگا کہ ہم دودھ کی قیمتوں کو آزاد کریں، پورے کا پورا نظام ہم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر پلے کریں تاکہ فارمر سروائیو کریں۔ فارمر سروائیو کرے گا تو دودھ کی پیداوار بڑھے گی، دودھ کی پیداوار بڑھے گی تو دودھ کی قیمتیں کم ہوگی، بصورت دیگر دودھ کی قیمتیں کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے اپنے جانور کو جینیٹکلی امپروو نہیں کیا ہے۔ ہمارا جانور 8 لیٹر دودھ کا حامل ہے، جبکہ جو غیر ممالک نے اس پر کام کیا ہے وہ 40 لیٹر سے 100 لیٹر تک ان کا جانور ایک جانور دودھ دے رہا ہے۔ انہوں نے اپنے جانوروں کی ایفیشنسی بڑھائی ہے۔ ہمیں اپنے فارمر کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اس کا ساتھ دینا ہوگا، گورنمنٹ کو ان کی ویکسینیشن میں ان کی مدد کرنی ہوگی۔ فارمر کے جیسے کہ منیمم پاسچرائز ایکٹ کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ منیمم پاسچرائز ایکٹ کے لیے گورنمنٹ کی بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ کیوں فارمر کو اس طرف لانا چاہتے ہیں؟ ملک میں کیا ملک پروسیسر نہیں ہیں؟ ہم سے لیں دودھ کی کاشت پروڈکشن کے مطابق دودھ لیں، ہم نہیں لگاتے ہیں پیکنگ پلانٹس۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فارمرز کی مدد کی جائے، انہیں ایجوکیٹ کیا جائے۔ دودھ کی قیمتیں سب سے اہم چیزیں دودھ کی قیمت، کچھ ملے گا تو ہم انہیں دیں گے، ہم کچھ ملے گا ہم انہیں کیا دیں گے۔ اچھا یہ رہنمائی فرمائیے، آپ نے جو کہا ہے کہ فیڈ کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، تو اگر آپ کے یہ مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر آپ کا مطلب کیا دیکھیں جی یہ طے شدہ ہے کہ جب فیڈ کی قیمت میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم فیڈ کی سپلائی بند کر دیں گے۔ جب ابھی یہ فیڈ کی سپلائی بند کریں گے ہم دودھ کی سپلائی بند کر دیں گے شہر کو۔ ہم کراچی، حیدرآباد، لاہور، کے کوئٹہ، اسلام آباد، ہم پورے ملک میں دودھ کی سپلائی بند کر سکتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ایشوز پہ بات کی جائے اور گورنمنٹ کو مجبور کیا جائے کہ فارمرز کو مجبور نہ کریں۔ دیکھیں تاریخ کی اونچی ترین پرواز کر رہا ہے ڈالر، انفلیشن ریٹ کتنا بڑھ چکا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی جو 2 سال پہلے نوٹیفیکیشن کیا اس کے مطابق دودھ ہم فراہم کریں، ہم کہاں سے دودھ دیں گے؟ ایسا شاکر صاحب یہ بتائیں کہ جو ہمارے ڈیری فارمرز ہیں وہ جب دودھ لیتے ہیں تو وہ ٹیکہ لگاتے ہیں، اس ٹیکے کے کیا نقصانات ہیں، کیا اس کے فوائد ہیں؟ دوسرا جو آسٹریلین گائے ہیں ان کا اور ہماری گائے ان کے مقابلے میں کتنا فرق ہے دودھ کا؟ دیکھیں جی ان میں اور ہمیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو ٹیکے کی ٹیکے کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، یہ صاحب کو نصاب صاحب نے اس کو پابندی لگا دی۔ اس کے بعد جب ملک میں امپورٹ بند ہو گئی تو اس پہ کوئی سوال ہونا ہی نہیں چاہیے، میں اس میں اور بات کی گئی لوکل بریڈ کی اور امپورٹڈ کی، تو لوکل بریڈ 8 لیٹر دودھ کی حامل ہے، امپورٹڈ بریڈ 60 لیٹر تک دیتی ہے، جس کی ایوریج پروڈکشن 40 لیٹر آتی ہے ملک پاکستان میں۔ پر اس کے لیے
बहुत बड़े सरमाए की जरूरत है और जो इन्वायरमेंट कंट्रोल करना पड़ता है, तो छोटा फार्मर उसे नहीं कर सकता, या कमर्शियल रिवायती डेयरी फार्मर जैसे हम नहीं जाना चाहते हैं उनकी तरफ। पर गवर्नमेंट को चाहिए, जिस तरह दुनिया ने, ब्राज़ील ने, ऑस्ट्रेलिया ने, नीदरलैंड ने, हॉलैंड ने, अमेरिका ने अपने जानवर की एफिशिएंसी बढ़ाई, उनके लिए हमारे भी गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए ना। हमारा जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है वो इस सिलसिले में क्या कर रहा है? असल में जी हम तो बारहा लिखते हैं, मुसलसल लिखते हैं और महीने में 4-4 दरखास्तें लिखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ करे, तो गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार नहीं है। हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 4 सूबों के जो मिनिस्ट्रियाँ मुताल्लिक़ा हमने उन्हें खत भेजे। ये पंजाब में आप कह रहे जो लाइफ स्टॉक के प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो 4-5 प्रोजेक्ट्स जो चला रहा है इस वक्त लाइफ स्टॉक, वो तो बहुत मेयारी हैं और उससे बहुत बेहतरी आई है। आपके लोग जो आते हैं वो बताते हैं, सेव द कॉप फील्ड आर्ट फैक्टरिंग है, मिल्क प्रोडक्शन के हैं, प्लांट्स हैं। पंजाब में तो इसमें बहुत काम हुआ है अब पिछले 10 सालों में। मैं आपको जी पिछली गवर्नमेंट को भी ये अंदाजा नहीं था कि एक सेक्रेटरी आया नसीम सादिक, ये सब कुछ उसने किया, जो एक क्राइटेरिया तय किया ना फीड मिल्स के लिए पूरे मुल्क में तय किए, हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे इसके ऊपर। न सिंध में, न के में, न बलूचिस्तान में, सिर्फ पंजाब में काम हुआ है। पर आज इशू है अजनास की कीमतों का बढ़ना, उसकी बुनियाद पे हमारा फीड मिलर्स का सर्वाइव ना करना, फार्मर का ना करना, तो फीड मिल्स तो बंद होगी ना। जब फीड मिल्स हमें कुछ अजनास नहीं देंगी तो हम कहाँ से आप लोगों को दूध फराहम करेंगे? तो ये कब तक एहतजाज करेंगे? डेडलाइन का कह रहे हैं दूध की सप्लाई बंद करने का, ये देखिए जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके लिए देखिए जी जो बात कर रहे हैं कि आप यहाँ पे जो काम हो रहा है, जहाँ तक भाई का सवाल था, पेपर वर्क की हद तक तो माशाल्लाह 1947 के बाद ही पाकिस्तान में काम हो रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने उससे अमली नतीजा क्या हासिल किया। जब नतीजे कुछ नहीं आएंगे ना तो वो जो काम है वो जीरो के बराबर कहलाता है। इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर डिपार्टमेंट की बात करें, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की, तो पेपर्स की हद तक तो नजर आ रहा है या फील्ड में देखने की हद तक तो नजर आ रहा है, लेकिन जो बेसिक मिसाइल हैं जो इस इंडस्ट्री के फार्मर फीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या लाया तय कर रही है कि वो फार्मर को सस्ती और मयारी फीड प्रोवाइड करे। फीड इंडस्ट्री इस वक्त क्या करे? अजनास की कीमतें अगर आप देखें पिछले 1 साल के अंदर इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 100% प्लस कर चुके हैं। सिर्फ मैं फीड इंडस्ट्री की बात करूंगा, मैं जनरल बात नहीं करूंगा। तो अगर 100% कीमतें आपने साल के अंदर बढ़ा दी हैं तो मुझे बताएं कि फार्मर कैसे सर्वाइव कर सकता है? आज से 1 साल पहले दूध की कास्ट अगर 80 रुपए थी तो अगर 100 रुपए आज तक प्लस करें तो मेरा ख्याल है वो 150 क्रॉस कर रही है। तो फीड इंडस्ट्री के साथ ऑलरेडी फार्मर मुतासर होगा। तो हमारे पास तो हल ये है, अगर गवर्नमेंट इस मसले का कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकालती, हम लोग तो मजबूर होंगे, जाहिर है सारे में आकर कोई कारोबार नहीं करेगा, तो मजबूर होंगे फीड मिल्स को बंद करेंगे, जो फार्मर की सप्लाई डिस्कनेक्ट करेंगे। जब फार्मर की सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी तो फार्मर दूध की सप्लाई डिस्कनेक्ट करेगा और आने वाले वक्तों में आपको आटे और चीनी के साथ साथ दूध और गोश्त का बुरहान भी नजर आएगा। ये भैंसें और गायें जो गैर कानूनी तौर पे स्मगल हो रहे हैं गोश्त के लिए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी कैटल इंडस्ट्री को? देखिए नहीं, जो आपने ये क्वेश्चन किया कि जो स्मगल हो रहे हैं, ठीक है, जाहिर है जब भी आप मुल्की जरूरियात को पूरा किए बगैर अगर किसी भी चीज को निकालेंगे मुल्क से तो मुल्क के अंदर रेट्स तो बढ़ेंगे। मुल्क के अंदर डिमांड जब